مرشد اعظم صلی اللہ آپ نے خوشخبری کا ذکر کیا. یہ خوشخبری کا آپ وہ اشارہ دے رہے ہیں جو وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ یہ JC-10 آ رہے ہیں چائنا سے. اب وہ اب ہمارے فلیٹ میں اگر انڈکٹ ہوتے ہیں تو وہ رفیل کا اور F-16 ملا کے جو نمبرز ہیں, جو ہماری آفیسرز کی ٹریننگ وغیرہ ہے, تھوڑا بہت کمپیریزن بن جائے گا. جو انڈیا ایئر سپیریورٹی قائم ان ٹرمز آف نمبرز قائم کرنا چاہ رہا ہے, ہم ٹیکنالوجی اور ٹریننگ آف مین کے ساتھ اس پہ پہنچ سکتے ہیں. ایکچولی میں اس کے اوپر تو ابھی نہیں کچھ کہہ سکتا. جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا, میرا خیال ہے وہ ایئر فورس کی لیڈرشپ کی طرف سے ہی اگر آئے گا تو بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کو ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کا بہت زیادہ زور ہے انہانسمنٹ آف ایئر پاور اینڈ اٹس کیپیبلٹیز کے اوپر. اور انہانسمنٹ آف ایئر پاور اینڈ کیپیبلٹیز آر ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ کہ آپ کی کتنی زیادہ ماڈرنائزیشن اور کتنی ایڈوانسمنٹ ہونی ہے ان فیلڈس کے اندر جس کے اندر آپ کی ایئر کرافٹ کی کیپیبلٹیز کے اندر امپروومنٹ آئے. جس لوگ تو سبق سیکھتے ہیں جس وقت دے میٹ فیلیئرس, لائک انڈیا نے سیکھا اور انہوں نے خواہش بھی ظاہر کرنی شروع کی تھی, ہمارے پاس یہ ویپن بھی آنا چاہیے, ہمارے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے, اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن ایئر فورس میں جو ابھی لیڈرشپ ہے انہوں نے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ ابھی جو ہماری سپریورٹی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور کچھ ایسے اقدامات لینے ہیں جس سے ہم فورس ملٹی پلائرز اور کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کریں ایئر فورس کے اندر جو کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھائے اور ہمیں وہ ہمیشہ ایج رہے. جس کے اندر جس سے آپ نے ذکر کیا ٹریننگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کا جو کریکولم ہے ساری ایئر فورس کے اندر ریویو کیا جا رہا ہے آج کل, اور اس کی وجہ سے جو ہماری کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے وہ آل اوور از گوئنگ ٹو امپروو. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ پیریوڈکلی آپ کو کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجیز کا استعمال, اور اسپیشلی ایئر فورس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اب ایکچولی نیشنل ڈپارٹمنٹ ہے نیسٹیپ کے نام سے, جس کے اندر نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارکس بنائے جا رہے ہیں سارے پاکستان کے اندر. کامرا سے شروع ہوں گے, اسلام آباد میں ہوگا, کراچی میں ہوگا, پھر لاہور میں ہوگا. ان کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی وہ نیش ٹیکنالوجیز جن کی ضرورت ہے ایویشن کے اندر اور ایروسپیس کے اندر اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کے اندر وی ول بی ہیونگ لاٹ آف انویسٹمنٹ گوئنگ ان ٹو دیز فیلڈ, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس لیول پہ آ جائے گی جہاں پہ ہماری انڈیجنائزیشن جو ہے وہ بوسٹ ہوگی, اور انڈیجنائزیشن بوسٹ ہونے سے اس سے بہت فرق پڑے گا. پھر ہم نے سائبر اسپیس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور ہماری جو ایئر یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں اور اس کا ایک جو چیپٹر ملتان میں بھی ہے, اس میں بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے نیشنل اکیڈمی فار دی سائبر اسپیس, اور اس کے اندر ایئر فورس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. دین وی آر لوکنگ ایٹ انویسٹمنٹ ان دی اسپیس فیلڈ, جس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی یہ سارے ہمارے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں جو کہ اگلے 10 سال میں ریزلٹس دینا شروع ہوں گے. اچھا, ایکچولی جی آئی ووڈ سے کہ سارے لانگ ٹرم نہیں ہیں, کچھ شارٹ ٹرم بھی ہیں, اور اس کو ایئر فورس میں ہم نے نام دیا یہ اسمارٹ انڈکشنز کا. اسمارٹ انڈکشنز وہ ہیں جی کہ جس کے اندر ہمیں گورنمنٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ہم اپنے بجٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے وہ چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اس کا جو نیٹ رزلٹ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ وہ دوز انڈکشنز ول بی فورس ملٹی پلائرز ان شارٹ ٹرم, اور وہ اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, کچھ 1 سال کے اندر آ جائیں گی, کچھ 2 سال کے اندر آ جائیں گی. اور یہ جو اسمارٹ انڈکشنز ہوں گی دیز ول ایکچولی آلسو contribute for Pakistan Air Force to become a very viable and potent force. ہم تو یہ انڈکشنز کر رہے ہیں, یہ پلانز ہیں. انڈیا نے آلریڈی ایک S-400 رشیا سے میزائل سسٹم لے کے اسے باقاعدہ ڈپلوائے بھی کر دیا. یہ سسٹم ہے کیا اور اس کو ڈپلوائے کدھر کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی,
پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کی دو کیپیبلٹیز ہیں. ایک تو بلسٹک میزائلز کے اگینسٹ اس کا استعمال ہے اور دوسرا جہازوں کے خلاف استعمال ہے. جب ہم اس کو جہازوں کے خلاف دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایئر ڈیفنس کی ریلم میں لے آتے ہیں. جو چیز ایئر ڈیفنس کے جو ویپنز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ دے آر آلویز ونریبل. دے کین ناٹ اسٹاپ دا ریزالو آف این اٹیکنگ فورس. انڈینز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ ایک قسم کی دیوار ہے, یہ ہم نے کھڑی کر دی ہے اور پاکستان تو یہاں پہ آ نہیں سکتا, اور جو اپنے ملک میں ایئر بورن ہوگی وہاں پہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز ہم ان کو یہاں سے گرانا شروع کر دیں گے, بیکاز دے کلیم کہ جی ہماری جو ہے وہ 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے. 400 کلومیٹر؟ جی. اچھا, اب یہ تمام ایئر بیسز اس میں ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. جی, لیکن جب 400 کہنے کو 400 ہے, لیکن یہ 400 کلومیٹر پہ اگر وہ مارے گا تو وہ جہاز جو ہے وہ 70-80 ہزار فٹ کے اوپر پاکستان میں اڑے گا تو وہ اس کو وہ پینٹ کر سکیں گے, ادروائز وہ نہیں کر سکیں گے. سو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک ریزالو جب ہو تو ہمارے پاس پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سافٹ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جیمنگ اور اس طرح الیکٹرانک وارفیئر کے حربے استعمال کرتے ہیں. اینڈ لاسٹ آف آل ٹو ڈسٹرائے اینڈ ڈسٹرپٹ دی ایکچوئل ریڈار which is going to direct these weapons into Pakistan. اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ آ جائے گا اور ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ اڑنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ اپنی اسپیس پہ نہیں اڑ سکتے. سو یہ although it is going down to tactical level, لیکن جو وہ اپنی پروٹیکشن کو رکھتے ہوئے اور اپنا چیز اچیو کرنے کے لیے تقریباً وہ 200 کلومیٹر سے تو آگے آئیں گے نہیں بارڈر کے قریب. تو اگر وہ 200 کلومیٹر کے اوپر ہوں گے تو 200 کلومیٹر سے جو بھی فائٹر پاکستان سے آئے گا اگر وہ ایک ہائٹ کے نیچے اڑ رہا ہوگا, لیٹس سے اف اٹس فلائنگ بلو 8 to 10,000 فیٹ, تو اس کی جو ڈیٹیکشن ہوگی وہ 50 سے 70 کلومیٹر پہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تماشا بھی ہونا ہے وہ پھر بھی جا کے انڈیا میں ہی ہوگا, پاکستان کی طرف نہیں ہو سکتا. سو دیر کلیم کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے, بیکاز resolve to stop a force to attack a certain target cannot be achieved by any air defense weapon. اس کے پاس آپ کے پاس توڑ ہوتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو روک نہیں سکتے. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس کو ایئر ڈیفنس رول میں استعمال کریں گے بھی تو وہ جو ان کا کلیم ہے کہ جی ہم 400 کلومیٹر کے اوپر کر دیں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ اکراس دا بارڈر. اور اگر وہ اس کے نزدیک آتے ہیں تو اٹس اے ویری بگ سسٹم, اٹ از اسپریڈ اوور اے لارج ایریا, سو اٹ ول بی اٹیکڈ, اینڈ وین اٹ ول بی اٹیکڈ یو آر ونریبل, تو ہاؤ ول بی یو بی ایبل ٹو اچیو دیٹ واٹ یو آر وانٹڈ. اس میں اسرائیل کا آئرن ڈوم کا ہے یا یو ایس کے پیٹریوٹ میزائل, اس کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ ایکچولی تو بڑا ہائپڈ اپ سسٹم ہے, اس کی رینجز ان لوگوں سے زیادہ ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کہنے کو تو یہ بڑی وائبل ہے اور بہت اچھی ہے جو اس کے کلیمز ہیں, لیکن اگر آپ کلیمز کی بات کریں تو یہ سسٹم جو ہے یہ پہلی دفعہ مینوفیکچر ہوا تھا 2007 میں. 2013 کے اندر اس کی سیریل پروڈکشن شروع ہوئی تھی. 2018 میں یہ پہلی دفعہ جو تھا رشین آرم فورسز کو دیا گیا اور پھر پرابلی اسی ٹائم فریم کے اندر یہ چائنا کو بھی دیا گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی تو یہ بھی کوئی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے. مے بی اٹس اے نیو ویپن سسٹم, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو نیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی بیسکس ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ فرام. 2007 سے یہ جو ہے اس کا کام شروع ہوا ہے. سو اٹ از ناٹ اے ویری ویری ایڈوانس سسٹم کہ ہمیں اس کے توڑ نہیں ملیں گے یا اٹ از ناٹ ونریبل. یس اٹ از ونریبل اینڈ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ تو ہے. ٹرکی نے بھی لیا ہے اور چائنا نے بھی لیا ہے, سعودی عربیہ لینا چاہ رہا ہے, قطر لینا چاہ رہا ہے, لیکن جس طرح کا ہائپ کریٹ کیا گیا ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک دیوار ہوگی سیسا پلائی جس کے اندر سے آپ گزر کے جا نہیں سکتے اور جو کچھ ہوگا آپ ہی بارڈر کے اندر ہوگا اور انڈیا از سیف. نو. لیکن کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ اس کی امپلیکیشنز ان کی لیڈرشپ پہ کیا ہوگی. اس کی امپلیکیشن ان کی لیڈرشپ پہ یہ ہے کہ
چونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ جی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاکستان سے جہاز کو اڑنے نہیں دے گا, یہ رانگ سینس آف اسینڈنسی دے گا, ہیجومینک ڈیزائنس کو ایکسیل کرے گا, اور اس کے اندر آپ ایک ڈیسیجن میکنگ لوپ کے اندر ایرر کر سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ انڈیا ایک آٹوکریٹک اسٹیٹ ہے جس کے اندر وہ ایک دماغ سے سوچتے ہیں, وہ ون ٹریک مائنڈ ہے, وہ ہندوتوا پہ لگے ہوئے ہیں. یہ وین دے آر ہیونگ دس کائنڈ آف مائنڈ سیٹ اینڈ دیٹ رانگ سینس آف اسینڈنسی, ایک غلط ڈیسیجن ضرور لیا جا سکتا ہے. اور جس طرح آپ نے فال فلیگ آپریشن کا کہا, یہ ایک آئیڈیل ریسیپی ہے اس کے لیے. اور آئی وڈ سے کہ یہ جو S-400 ہے یہ ایک قسم کا جعلی لائسنس ہے یہ کام کرنے کے لیے. ایئر مارشل اعظم سلمان صاحب, اس کی ڈپلائمنٹ بھی کر دی گئی اور پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ کی گئی ہے, انڈین پنجاب میں کی گئی ہے, اور انڈیا تو جو پرچیز کرتا کہتا ہے پاکستان اس کا ٹارگٹ نہیں ہے, تو کیا چائنا ٹارگٹ ہے؟ اگر چائنا ٹارگٹ ہے تو پاکستان کے بارڈرز پہ کیوں ڈپلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل وہ غلط بات کر رہے ہیں. ان کے جو پچھلے چیف تھے انہوں نے کہا جی ہم نے ہمارے پاس ویپنس اگر ہوتے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ, بٹ جب وہ آ جائیں گے تو وہ دے ول بی دی موسٹ پوٹنٹ ویپنز اینڈ دے ول پٹ پاکستان ان پلیس. پہلا جو تھا وہ ان کا رفیل تھا اور دوسرا جو تھا وہ S-400 تھا. تو جب ان کا اپنا چیف جو استعمال کر رہا ہے وہ ویپنز, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اور پھر مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس رفیل ہوتے تو آج گیم ہی ڈفرینٹ ہونی تھی. سو وین دی پرائم منسٹر اینڈ دی ایئر چیف دیم سیلف ایکنالج کہ دیز آر دا ویپنز وچ وی آر گوئنگ ٹو یوز اگینسٹ پاکستان, تو پھر اس کے اندر تو ہمیں کسی اور چیز کا سوچنے کا جو ہے وہ بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.